ذرا ایک ایسی دنیا کا تصور کریں جو ہماری دنیا سے ہزاروں سال پرانی تھی، جب زمین پر انسان نہیں تھے بلکہ آگ سے بنی ایک مخلوق یعنی جنات ان کا راج تھا۔ وہ سمندروں، پہاڑوں، میدانوں ہر جگہ حکومت کرتے تھے۔ جی لیکن پھر ان کی سرکشی اتنی بڑھی کہ ایک عظیم جنگ نے سب کچھ بدل دیا۔ سب کچھ۔ آج ہم اسی اولین جنگ کی کہانی میں گہرائی تک جائیں گے، ایک ایسی جنگ جو انسانوں اور ابلیس کی فوج کے درمیان لڑی گئی۔ اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں بالکل شروع میں جانا ہوگا۔ بالکل ابتدا میں۔ جی، جب اللہ نے جنات کی سرکشی کو ختم کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا تھا، اچھا، تو ان جنات میں ایک بہت عبادت گزار جن تھا، ابلیس۔ وہی ابلیس؟ جی، جسے فرشتوں کے ساتھ رہنے کا شرف بھی ملا۔ لیکن اصل موڑ تب آیا جب اللہ نے مٹی سے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اور سجدے کا حکم دیا۔ بالکل، اور ابلیس نے حسد اور تکبر میں آ کر انکار کر دیا، کہا میں آگ سے ہوں اور یہ مٹی سے، میں اس سے بہتر ہوں۔ اور وہیں سے قیامت تک چلنے والی دشمنی کا آغاز ہوا۔ وہیں سے ہوا۔ تو پھر زمین پر حضرت آدم اور حوا علیہم السلام آ گئے، انسانی نسل کا آغاز ہوا اور ابلیس کی دشمنی کا بھی۔ جی، اور انسانیت کے سامنے دو راستے کھل گئے، ایک نیکی کا راستہ تھا جس کی رہنمائی حضرت آدم کے بیٹے نبی حضرت شیس علیہ السلام کر رہے تھے۔ سنا ہے کہ ان پر 50 صحیفے نازل ہوئے تھے۔ 50؟ جی، یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ جی بالکل، یہ صحیفے آپ سمجھیں کہ اس وقت کی انسانیت کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات تھے، ایک گائیڈ بک کی طرح۔ بالکل، ان میں بتایا گیا تھا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اچھائی برائی میں فرق کیسے کرنا ہے، اللہ کی عبادت کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ اچھا، یہ علم کا ایک خزانہ تھا جو حضرت شیس کی نسل میں آگے بڑھتا رہا۔ لیکن کیا ان صحیفوں کا کوئی حصہ آج موجود ہے یا ہم صرف روایات سے ہی جانتے ہیں؟ نہیں، ان کا کوئی حصہ آج موجود نہیں، وقت کے ساتھ وہ معدوم ہو گئے، لیکن ان کی تعلیمات وہ نسل در نسل منتقل ہوتی رہیں۔ یہ وہ بنیاد تھی جس پر نیکی کا معاشرہ قائم تھا۔ لیکن دوسری طرف ایک بالکل مختلف کہانی چل رہی تھی۔ قابیل کی نسل کی، ہاں، وہ بیٹا جس نے حسد میں آ کر اپنے ہی بھائی کا خون کر دیا۔ بالکل، اس کی اولاد خدا کے راستے سے بھٹک چکی تھی۔ وہ لہو و لعب، ناچ گانے اور ہر طرح کی برائیوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اور یہی لوگ ابلیس کا سب سے آسان شکار بنے ہوں گے۔ سب سے آسان۔ لیکن ایسا کیوں ہوا؟ کیا صرف قابیل کی اولاد ہونا ہی بھٹکنے کے لیے کافی تھا یا کچھ اور بھی تھا جس کا ابلیس نے فائدہ اٹھایا؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ دیکھیں، صرف قابیل کی اولاد ہونا وجہ نہیں تھی۔ اچھا، اصل وجہ تھی رہنمائی کی کمی اور ان کے دلوں میں وہی حسد کی آگ جو ان کے باپ قابیل کے دل میں تھی۔ تو ابلیس نے اسی کمزوری کو پہچانا۔ بالکل، اور یہاں اس کی مکاری سامنے آتی ہے۔ اس نے آ کر انہیں سیدھا سیدھا کفر کا حکم نہیں دیا۔ تو پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے ان کی ثقافت پر حملہ کیا۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں ان کے پاس آیا۔ اچھا؟ اور کہا کہ تم لوگ زندگی کا لطف نہیں اٹھا رہے۔ اس نے انہیں بانسری جیسے ساز بنانا سکھائے، ایسی دھنیں ایجاد کیں جو ان کے جذبات کو بھڑکاتی تھیں۔ یعنی ایک طرح سے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری شروع کر دی۔ آپ کہہ سکتے ہیں، اس نے ان کے لیے جشن کے دن مقرر کیے جہاں مرد اور عورتیں بے حیائی کے ساتھ اکٹھے ہوتے۔ اس نے ان کی خواہشات کو ہتھیار بنایا۔ یہ تو ایک طرح کی نفسیاتی جنگ تھی۔ بالکل، آج کے دور کی پروپیگنڈا مہم سے کچھ مختلف نہیں۔ یعنی اس نے انہیں براہ راست گمراہ نہیں کیا بلکہ ان کا پورا کلچر ہی بدل دیا تاکہ گمراہی ان کی زندگی کا حصہ بن جائے۔ جی، وہ ایک ہمدرد اور خیرخواہ بن کر ان کے درمیان رہا۔ اس نے ان کی خواہشات کو پہچانا اور انہیں پورا کرنے کے نئے نئے راستے دکھائے جو در حقیقت تباہی کے راستے تھے۔ یہ تو بہت خطرناک حکمت عملی ہے۔ بہت زیادہ۔ اس کی حکمت عملی صرف بہکانا نہیں تھا بلکہ ایک پوری تہذیب کو اس کی بنیادوں سے کمزور کرنا تھا۔ لیکن دوسری طرف حضرت شیس علیہ السلام کی نسل میں بہادر اور ایماندار لوگ بھی تو تھے۔ جی بالکل تھے، جو اللہ کے دین پر قائم تھے۔ وقت گزرتا گیا، نسلیں بڑھتی گئیں، اور پھر وہ دور آیا جس کا ذکر تاریخ کی قدیم کتابوں میں ملتا ہے۔ یہ دور تھا حضرت شیس علیہ السلام کے پڑپوتے کا، جن کا نام تھا مہلائیل۔ مہلائیل وہ کوئی عام انسان نہیں تھے۔ اچھا؟ وہ ایک عظیم بادشاہ تھے، ایک زبردست جنگجو اور ایک صاحب حکمت انسان۔
اور انہیں دنیا کا پہلا بادشاہ بھی مانا جاتا ہے نا؟ بالکل، جنہوں نے باقاعدہ شہر بسائے، قلعے تعمیر کیے اور انسانوں کو ایک منظم قوم کی شکل دی۔ وہ صرف حکمران نہیں تھے، وہ اللہ کے دین کے محافظ بھی تھے۔ واہ، یعنی دنیا کا پہلا بادشاہ جس نے شہر بسائے اور وہ بھی شیطان کے خلاف ایک دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ جی، یہ تو کسی ایپک فلم کی کہانی لگتی ہے۔ اور حقیقت اکثر کہانیوں سے زیادہ حیران کن ہوتی ہے۔ صحیح۔ محلائل کا وجود ابلیس کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ تھا۔ جو کام ابلیس صدیوں سے کر رہا تھا، یعنی انسانوں کو گمراہ کرنا، محلائل اس کے سامنے ایک دیوار بن گئے۔ تو ان کی حکومت میں نیکی پھیل رہی تھی اور ابلیس کا اثر کم ہو رہا تھا؟ بالکل، انصاف قائم ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس سے برداشت نہیں ہوا۔ تو ظاہر ہے ابلیس نے جوابی کارروائی کا سوچا ہوگا۔ بالکل، اب اسے احساس ہوا کہ صرف وسوسوں اور بہکانے سے کام نہیں چلے گا، اسے اب کچھ بڑا کرنا ہوگا۔ کچھ ایسا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ جی، اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ پردے کے پیچھے سے وار نہیں کرے گا، بلکہ آمنے سامنے آ کر جنگ کرے گا۔ کھلی جنگ، انسانوں کے خلاف۔ یہ تو بہت خوفناک بات ہے۔ جی، اور یہیں سے انسانی تاریخ کے ایک انتہائی ڈرامائی موڑ کا آغاز ہوتا ہے۔ تو اس نے اپنی فوج تیار کی؟ ابلیس نے زمین کے کونے کونے سے اپنے تمام چیلوں، شیاطین اور غیلان۔ جی، یہ جنات کی ایک خاص قسم ہے جو شکلیں بدلنے میں ماہر ہوتی ہے۔ اس نے ان سب کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ اس نے ایک ایسی فوج تیار کی جو نہ صرف تعداد میں بے شمار تھی بلکہ انتہائی خوفناک بھی تھی۔ اور ان کا مقصد صرف محلائل کی حکومت کو گرانا نہیں تھا، بلکہ زمین سے ان تمام لوگوں کا خاتمہ کرنا تھا جو اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ یہ انسانیت کے وجود کی جنگ تھی۔ جب محلائل کو اس خطرے کا علم ہوا ہوگا تو وہ ڈرے نہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حق ہمیشہ باطل پر بھاری ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا اور ایک عظیم فوج تیار کی۔ تاریخ کی پہلی باقاعدہ انسانی فوج۔ جی، جو جنات کے لشکر سے ٹکرانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ تو میدان جنگ کیسا تھا؟ مطلب کیا ہم تصور کر سکتے ہیں کہ انسانوں نے جنات کی مافوق الفطرت طاقتوں کا مقابلہ کیسے کیا ہوگا؟ یہ ایک ایسا منظر تھا جس کا تصور بھی مشکل ہے۔ ایک طرف انسانوں کا لشکر، ان کے ہاتھوں میں اس زمانے کے ہتھیار، تلواریں، نیزے اور دلوں میں ایمان کی حرارت۔ اور دوسری طرف ابلیس کا لشکر، عجیب و غریب شکلوں والے شیاطین، آگ کے گولے پھینکنے والے جنات، دھوکہ دینے والے غیلان۔ جب جنگ شروع ہوئی تو زمین لرز اٹھی۔ یہ صرف تلواروں کی جنگ نہیں تھی۔ نہیں، یہ نفسیات کی جنگ بھی تھی۔ شیطان خوفناک آوازیں نکال رہے تھے، وہم پیدا کر رہے تھے تاکہ انسانوں کے دلوں میں خوف بیٹھ جائے۔ اور انسانوں نے اس کا جواب کیسے دیا؟ ان کے پاس تو ایسی کوئی مافوق الفطرت طاقت نہیں تھی۔ ان کے پاس اس سے بھی بڑی طاقت تھی، ایمان کی طاقت۔ اللہ پر یقین۔ بالکل۔ محلائل نے بڑی بہادری اور حکمت عملی سے جنگ لڑی۔ انہوں نے اپنے لشکر کو منظم رکھا۔ جب شیطان آگ برساتے تو وہ ڈھالوں سے خود کو بچاتے، لیکن ان کا سب سے بڑا ہتھیار اللہ کا نام تھا، جس کی گونج سے شیطان کے دل دہل جاتے تھے۔ یعنی یہ جسمانی طاقت اور روحانی طاقت کا ٹکراؤ تھا۔ بالکل، اور اللہ کی مدد بھی ان کے ساتھ تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ابلیس کا وہ لشکر جو اپنے آپ کو ناقابل شکست سمجھتا تھا، وہ بکھرنا شروع ہو گیا۔ تو انسانوں نے انہیں شکست دے دی؟ جی، اس جنگ میں محلائل کے لشکر نے بے شمار غیلان اور شیاطین کو ہلاک کیا۔ یہ تاریخ میں پہلی بار تھا کہ انسانوں نے ثابت کر دیا کہ وہ اللہ کے خلیفہ ہیں اور وہ ان ناری مخلوقات سے زیادہ طاقتور ہو سکتے ہیں۔ اپنی فوج کو کٹتے اور مڑتے دیکھ کر ابلیس کا کیا رد عمل تھا؟ وہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ جی، وہ جو تکبر کا پہاڑ بنا کھڑا تھا، اس نے اپنی جان بچانا زیادہ ضروری سمجھا۔ اس کے پیچھے اس کے بچے کچے ساتھی بھی اپنی جان بچانے کے لیے پہاڑوں، جزیروں اور ویرانوں میں جا چھپے۔ یہ صرف ملائل کی نہیں، یہ پوری انسانیت کی فتح تھی۔ بالکل۔ اس کے بعد زمین پر یقیناً ایک طویل عرصے تک امن رہا ہوگا۔ جی، اس جنگ کے بعد ملائل نے 40 سال تک حکومت کی، اور ان کے دور میں انسانوں نے خوب ترقی کی۔
شہر آباد ہوئے، علم و حکمت پھیلا، ایک منظم معاشرہ وجود میں آیا۔ لیکن یہ جنگ ہمیں ایک بہت اہم سبق بھی دیتی ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور وہ ہمیں ختم کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ ایک منٹ، یہ سب سن کر میرے ذہن میں ایک بات کھٹک رہی ہے۔ جی پوچھیں۔ ہم ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں کہ جنات ہمیں دیکھ سکتے ہیں پر ہم انہیں نہیں، تو پھر ایک پوری فوج سے لڑائی کیسے ممکن ہوئی؟ یہ بات کچھ سمجھ نہیں آئی۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے اور اکثر لوگ اس پر سوچتے ہیں۔ جی، یہ بات سچ ہے کہ عام حالات میں جنات ہماری نظروں سے اوجھل رہتے ہیں۔ یہ ایک پردہ ہے جو اللہ نے ڈالا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کوئی ناقابل تغیر قانون نہیں ہے۔ بعض خاص حالات میں اللہ کے حکم سے یہ پردہ اٹھ سکتا ہے یا جنات خود کو انسانی آنکھ کے لیے ظاہر کر سکتے ہیں۔ اچھا۔ ملائل کی جنگ شاید ایک ایسا ہی غیر معمولی واقعہ تھا جہاں یہ حجاب اٹھا دیا گیا تھا تاکہ حق اور باطل کا فیصلہ ہو سکے۔ کیا اس کی کوئی اور مثال بھی ملتی ہے کہ کسی انسان نے جنات کو دیکھا ہو یا ان سے مقابلہ کیا ہو؟ جی ہاں، تاریخ میں ایسی روایات موجود ہیں۔ سب سے مشہور مثال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ہے۔ ان کی بہادری کے تو قصے مشہور ہیں۔ ان کی بہادری اور رعب سے انسان تو کیا شیطانی بھی ڈرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اسلام لانے سے پہلے ایک بار سفر کے دوران حضرت عمر کا سامنا ایک غول سے ہوا۔ وہی غول جن کا آپ نے ذکر کیا تھا؟ جی، جو ویرانوں میں رہتے ہیں اور شکلیں بدلنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ وہ مسافروں کو بھٹکا کر مار ڈالتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ جب وہ عجیب و غریب مخلوق حضرت عمر کے سامنے آئی تو ایک عام انسان ہوتا تو شاید خوف سے ہی مر جاتا، لیکن وہ عمر تھے۔ صحیح۔ انہوں نے فوراً اپنی تلوار نکالی اور اس غول پر حملہ کر دیا اور اسے وہیں ڈھیر کر دیا۔ یعنی حضرت عمر نے جن کو تلوار سے مار دیا؟ جی۔ آج کل تو کوئی چھپکلی دیکھ کے ڈر جاتا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ ایک غول کا سامنا کیا۔ واقعی ان کی شخصیت ہی کچھ اور تھی۔ بالکل۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جنات جسمانی شکل اختیار کر سکتے ہیں اور انسان انہیں قتل بھی کر سکتا ہے۔ جی، یہ اس خیال کو تقویت دیتا ہے کہ مہلائل کی فوج کا ایک حقیقی جسمانی دشمن سے مقابلہ ہوا تھا، نہ کہ صرف وسوسوں یا خیالات سے۔ یہ کہانیاں واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ یہ صرف قصے نہیں ہیں، ان میں ہمارے لیے بہت گہرے سبق ہیں۔ یقیناً ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا دشمن بہت پرانا اور مکار ہے، لیکن ہمارا رب اس سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ بہت زیادہ۔ مہلائل کی کہانی ہمیں یہی اہم سبق دیتی ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، لیکن اللہ پر ایمان کی طاقت اس کے ہر ہتھیار سے زیادہ مضبوط ہے۔ جیسے مہلائل نے ایمان کی طاقت سے ابلیس کے لشکر کو شکست دی، ہم بھی اپنی زندگی میں شیطان کے ہر وار کو ناکام بنا سکتے ہیں اگر اللہ کا دامن تھامے رکھیں۔ بالکل صحیح کہا۔ مہلائل نے ایک نظر آنے والی جسمانی فوج کا مقابلہ کیا۔ جی۔ ہمارے دور میں جنگ کا میدان بدل گیا ہے۔ ابلیس کی فوجیں اب تلواریں لے کر سامنے نہیں آتی۔ آج کی فوجیں شک، مایوسی، لالچ اور خلفشار کی فوجیں، جو ہمارے ذہنوں اور دلوں پر سوشل میڈیا، انٹرٹینمنٹ اور نظریات کے ذریعے حملہ کرتی ہیں۔ تو غور طلب سوال یہ ہے کہ اس جدید اندرونی میدان جنگ میں مہلائل جیسا جنگجو بننے کا کیا مطلب ہے؟